اذان گرامی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پاک ہستی رسول خدا کو قرار دیا تو ان کے اجداد کو بھی بہت پاک و پاکیزہ رکھا ہے. ان کے سارے شجرے کو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بس مجھے اس آیت کو پیش کرنا ہے. جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. اللہ نے حیات پہلے نہیں کہا، موت پہلے کہا، تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ دونوں مخلوق ہیں. اگر ایک علمی بحث کروں گا تو میں بہت معذرت اگر نہ پہنچا پاؤں تو اس کے لیے بہت کوشش ہی کرتا ہوں کہ اسلوب قرآن ہے، مطالب کو مشکل سے مشکل مطلب کو آسان سے آسان بنا کے پیش کیا گیا. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان بنا کے پیش کروں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت و حیات کو خلق کیا. موت و حیات کو بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ موت کوئی شے نہیں ہے، صرف حیات ہی شے ہے. تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ میں آسان بنانے کی کوشش کروں گا. جیسے بحث کی گئی ہے نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی، لائٹ اینڈ ڈارکنس، ایک پوری بحث ہے. بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ تاریکی خود کچھ نہیں بلکہ نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. شاید میری بات پہنچ جائے. تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام ہے. تو بہت سے افراد کہتے ہیں زمین میں گڑھا کھودیے وہاں تاریکی ہے. جیسے ہی اس گڑھے میں آپ روشنی ڈال دیں گے تاریکی چلی جائے گی. تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا، عدم نور کا نام تاریکی ہے. ظلمت خود کچھ نہیں، نور کے نہ ہونے کا، روشنی کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. بہت سے افراد یہی سمجھے ہیں کہ موت خود کچھ نہیں ہے، حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات دونوں کو خلق کیا ہے. جب موت آ جاتی ہے تو حیات چلی جاتی ہے، جب حیات آتی ہے تو موت چلی جاتی ہے. عزیزان گرامی، یہ موت و حیات کا فلسفہ جو اسلام نے سکھایا وہ اور کوئی نہیں نہ سمجھ سکا. عزیزان گرامی، ایک جملہ مولا کائنات کا. بعض افراد نے کہا کہ یا علی اب بغیر زنا کے جنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑا. دنیا میں بہت سے بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، موت ڈرنے والی شے کا نام نہیں ہے بلکہ لقائے الہی کے نام ہے. اللہ سے ملاقات کا نام ہے، اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے سوال کیا اے ابو ذر لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. اگر ایک آدمی کے دو گھر ہوں، ایک اس نے بسا رکھا ہو، سجا رکھا ہو، دوسرا اجاڑ رکھا ہو، تو کون اجڑے ہوئے گھر میں رہنا چاہے گا؟ ہر آدمی بسے ہوئے گھر میں رہنا چاہے گا. کب موت سے وہ افراد ڈرتے ہیں جنہوں نے قبر کو اجاڑ دیا، اور جنہوں نے قبر کو بسا رکھا ہے انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے. آپ کچھ ایسے جوانوں کو ساتھ لے کے چلے جو بہت کم سن تھے، 18 19 برس، 13 برس، 14 برس، لیکن جناب سید الشہداء نے سب سے موت کا خوف چھین لیا. اتمشی برجلیک الی الموت. جناب سید الشہداء نے قاسم ابن حسن اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے سے سوال کیا تھا، اے قاسم کیا آپ اپنے قدموں سے چل کے موت کی طرف جائیں گے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا تھا چچا جان یہ موت میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلی من العسل کی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اب پتہ چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، اور جو اللہ والوں کے ساتھ چلتے ہیں وہ خود بخود ان سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کے ساری زندگی ان پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں ایک جملے کی وضاحت کر دوں تاکہ میرے بھائی پریشان نہ ہو جائیں. عزیزان گرامی، آپ اپنی جان رسول خدا پہ قربان کریں تو وہ اللہ ہی پہ قربان کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رسول خدا اللہ کے رسول ہے. تو جو اللہ پہ جان قربان کرتا ہے اس نے شہادت قبول کی. جس نے رسول خدا پہ جان قربان کی اس نے بھی شہادت قبول کی. جس نے امام حسین پہ جان قربان کی اس نے بھی شہادت قبول کی. کربلا میں مرنے والے سب اس لیے سب سے بڑے شہید ہیں کہ انہوں نے بھوک اور پیاس پہ شکر کیا ہے، صبر کیا ہے. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. رضا اور تسلیم کی منزل کچھ اور ہے. میں بہت پیچیدہ گفتگو کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے بہت کوشش کی آسان بناؤ. بہت سے افراد
صبر کر لیتے ہیں لیکن شکر نہیں کر پاتے. لیکن کربلا میں ہمیں صرف صبر نظر نہیں آتا، شکر نظر آتا ہے، بلکہ شکر بھی نظر نہیں آتا. امام حسین سارے لاشیں اٹھانے کے بعد جب جناب علی اصغر کا لاشہ اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، پروردگارہ نہ صرف صبر کر رہا ہوں، نہ صرف شکر، بلکہ تیری رضا میں راضی ہوں. رضی اللہ اور ہے، رضاً بقضائہ اور. عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں ایک نہج البلاغہ سے خطبے کے چند اقتباسات پیش کروں گا. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے یہ روح کیا چیز ہے، یہ جو ہم روح الگ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا ایک شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے اور اس بچے کو موت آ جاتی ہے. تم نے غور کیا کہ دو جسم ہیں اور دو روحیں ہیں، ایک ماں کا جسم اور اس کی روح ہے، اور ایک بچے کا جسم اس کی روح. شاید لوگ غور فرما رہے ہوں. تو آپ نے فرمایا بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے جبکہ ماں کے شکم میں بچہ اور ماں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا تم نے غور کیا کہ وہ جس نے روح کی خلق کیا ہے وہ کتنا لطیف و خبیر ہے کہ آیا وہ فرشتہ اس بچے کے ساتھ تھا جو اس کو لے کے چلا گیا، یا باہر سے ایک فرشتے نے اشارہ کیا ماں کی روح رک جائے بچے کی چلی جائے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو روحوں کو کیسے جدا کیا. مولا نے فرمایا روح اتنی لطیف ہے، لطیف سٹل انگلش میں جیسے کہتے ہیں، وہو اللطیف الخبیر. روح اتنی لطیف ہے کہ روح چلی جاتی ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچے کی روح چلی گئی. کہ تم روح کو سمجھ نہیں سکتے، خدا کا انکار کیسے کر دیتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف و خبیر ہے. عزیزان گرامی، بعض فلاسفہ نے ایک بحث کی ہے کہ جیسے روح لطیف ہے ویسے ہی اللہ بھی لطیف ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ جیسے نہیں ہے. چاہے روح جتنی بھی لطیف ہو، ہوا لطیف ہے کہ چل رہی ہے لیکن پھر بھی دیوار کے پیچھے رک جاتی ہے، آئینے کے پیچھے، شیشے کے پیچھے رک جاتی ہے. روح آئینے سے بھی پار چلی جاتی ہے، دیوار سے بھی پار چلی جاتی ہے، جسم سے بھی پار چلی جاتی ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جن مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے، جن کے آپ اِسالہ ثواب کے لیے آئے ہیں، ان کی روح بھی موجود ہے. جس روح کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے. جب ہم گنہگاروں کی ارواح ہر جگہ آ جاتی ہیں تو وہ پاک ہستیاں جن کی ارواح بھی بہت پاک ہیں، کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کو کوئی پکارے اور ان کی روح تشریف نہ لائے؟